اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء آیات 64 اور 65۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کسی بھی رسول کو، الا مگر، لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص کسی پیغمبر کی اتباع کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی اتباع اور بندگی کر رہا ہوتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی توفیق سے۔ پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کی ایک روش جانی کہ وہ لوگ فیصلہ کرانے کے لیے چاہتے تھے کہ یہودیوں سے فیصلے کرا لیے جائیں یا پھر مشرکین مکہ کے جو سردار ہیں ان سے فیصلے کرا لیے جائیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کو جو بھیجنے کا مقصد ہے کہ انہی سے فیصلے کرائے جائیں اور انہی کو تسلیم کیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یقیناً وہ لوگ، اِذ ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، کہ رسول کے بجائے دوسروں کو جب انہوں نے حاکم تسلیم کیا تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ جاؤکا، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے اپنی اس سابقہ روش کی۔ واستغفر لهم الرسول، واستغفر، اور بخشش طلب کرتا، لهم، ان کے لیے، الرسول، رسول بھی، اور الرسول سے یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے فیصلے کرانے کے لیے دوسروں کو منتخب کیا، تو اب جب استغفار کی باری آئی تو اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر آ کر آپ سے استغفار بھی کراتے، آپ سے کہتے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ اب اگر یہ سارا معاملہ ہوتا تو لوجد اللہ، تو یہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو، تواباً، خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، اور رحم کرنے والا، مہربان۔ فلا وربک، پس تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، بہت خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے۔ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، فی ما شجر بینہم، جس بات میں ان کا آپس میں جھگڑا ہے، یعنی جب تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کے فیصلے کو ماننے والے تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کبھی مسلمانوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اب دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے یا نہیں۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، آپ کا فیصلہ اس کے کرنے کے بارے میں ہے تو اسے کر لینا چاہیے، اور اگر اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا تو اسے پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں امت کے درمیان میں بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہوگا، وہ لوگوں کے لیے حجت ہوگا۔ اگر اس طریقے کو جاننے کے بعد کہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ یہی ہے، سنت یہی ہے، آپ نے عمل اسی طریقے سے کیا ہے، اور پھر بھی ہم میں سے کوئی اس عمل کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروہ، میرے والدین، میرے آبا و اجداد یہ کام نہیں کرتے تھے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور اگر ہمارے دل میں حرج بھی آ جاتا ہے اس کیفیت میں تو پھر تو ایمان سے بالکل ہی فارغ ہیں۔ اور اگر ہم کہیں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اسی طریقے پر کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ بھی ساتھ شرط بیان کر دی گئی، ثم، پھر، یعنی اس فیصلے کو سننے کے بعد، لا یجدوا، وہ نہیں پاتے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں، حرجن، کوئی حرج، یعنی پھر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیسا فیصلہ ہو گیا ہے، ہمارے خلاف چلا گیا ہے، نہیں، بلکہ جو بھی فیصلہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
اسے تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی تقاضۂ ایمان ہے۔ مما قضیتا، جو بھی آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا، اور تسلیم کریں، ویسلموا تسلیما، اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں کہ بس پھر سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اس بات کو سن بھی لیا اور ہم نے آپ کی اطاعت بھی کی۔ یہ تقاضا ہے امت سے، یہی تقاضا ہے ایمان لانے والوں سے، اور ہر انسان اپنے آپ کو ان آیات کی روشنی میں پرکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر کس قدر رضامندی حاصل ہے، کیا میں ان فیصلوں پہ خوش ہوں، راضی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں، اور اگر ان فیصلوں کے بارے میں چاہے وہ اللہ کی حدود ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیے ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل میں حرج، تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر مجھے اپنے ایمان کا جو ہے اعادہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی مہربان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔